جی مولوی بلال رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ. السلام حضرت علیکم. یہ کچھ بات پوچھنے کا تھا، کچھ کتاب کے بارے میں. کچھ میں نے ویڈیو سنی ہے بہت سارے علماء کی، اور دیوبندی کے جو اکابر ہیں ان کے متعلق، جو ان کے جو بڑے کوئی عالم ہیں نا دیوبندی کے، اشرف علی تھانوی نام کے. جی ہاں حضرت، اس کے وہ سو کے اٹھاؤں. ہاں ہاں تو ان کے متعلق حضرت کیا عقیدہ رکھنا چاہیے ان کو؟ ہاں وہ تو جی پکا سور ہے، مطلب انسان نہیں تھا، کافر ہے وہ. کافر ہے. تو جتنے سور ہیں سب کافر ہے کیا حضرت؟ ہوں؟ جو سور ہے، کتا، گدھا ہے، لوگ کافر کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، ہم اشرف علی کو کافر کہیں گے. اچھا، تو حضرت کون سی عبارت ہے ان ہوں. کی؟ کون سی؟ جی جی جی، ذرا وہ خلاصہ کرنا ہے. ابھی آپ نے کس وجہ سے کال کری میرے پاس؟ اسی وجہ سے کہ ان کی تھانوی صاحب کو جو ہیں دیوبندی کے اکابر ہیں، ان کو کوئی اگر مسلمان کہے یا کوئی اگر یہ کہے کہ ان کی عبارت میں تعویل کرنی چاہیے، یا ان کو کوئی ایسا کہے کہ بھائی وہ ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے، تو ایسے شخص کے متعلق یا ان کے اکابر کو کوئی رحمۃ اللہ علیہ کہے، تو ایسا آدمی کافر ہے کیا ہے؟ حضرت آپ کو تحقیق، مکمل تحقیق ہے حضرت آپ کو اس کے متعلق کہ کسی کی سنی ہوئی بات پر آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ تو میں 2 منٹ رکو، میں منہ دھو لوں. فون چالو رکھیں، ٹھیک ہے؟ دھو کر اٹھاؤں ابھی ہاں، اس کے بعد میں کال کر رہا ہوں. وضو کر کے بات کریں گے. ابھی تو کافر کہہ رہے ہیں اور اس کی عبارت پر وضو باوضو بات کریں گے تو آپ. وہ تو کافر ہے وہ. تو حضرت کون سی کافر کون کہیں گے ہم اسے. حضرت جو انہوں اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ وہ کافر ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت جو حضرت بلال صاحب، ہاں تو یہ جو جی. اعلیٰ حضرت جو ہیں یہ کیا نبی، اس کو نبی مانتے ہیں کیا؟ جن کا فتویٰ بالکل پتھر کی لکیر ہے، غلط نہیں کر سکتے؟ نبی نہیں ہے وہ. تو پھر تو آپ تو پھر آپ نے انہیں پچھلے کہہ دیا کہ نبی ہیں وہ. تو میں ان کی بات کو بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ فتویٰ کوئی اگر ہمارے بڑے عالم ہیں. میری بات سنیں نا حضرت، میری بات سنیں نا بڑے عالم ہیں وہ. حضرت بلال صاحب. ہاں جی. ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے حضرت، یہ نئے کچھوی مذہب سے انوکھی نور کی برسات، حضرت مولانا سید محمد حسین اشرفی مصباحی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شمسی اشرفیہ رائے چور. انہوں نے اس کتاب میں صفحہ نمبر 12 میں لکھا ہے، اختر رضا کا بڑا بھائی جو ریحان رضا تھا، اس نے کافر کہا ہے اختر رضا کو، اور اختر رضا نے کافر کہا ہے ریحان رضا کو. تو اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پتھر کی لکیر ہے، تو ان کی وجہ سے اگر کوئی اکابر علماء دیوبند کو ان کی وجہ سے اکابر علماء دیوبند کو کافر کہا جائے، تو پھر یہ ان کی بات پر، ان کے فتوے پر دونوں کو کافر کیوں نہیں کہا جائے؟ انہوں نے کافر لکھا. ہاں دیکھیں حضرت، آپ کا واٹس آپ کا نیٹ چالو ہے حضرت؟ نہیں لکھا کہاں پر ہے؟ ایک کتاب ہے نئے کچھوی مذہب سے انوکھی نور کی برسات. فوٹو چینج کریے میرے پاس اس کا. بھیج دیا حضرت. آپ کا نیٹ بند ہے، نیٹ چالو کر لیں. فوٹو نیٹ چالو. اگر اعلیٰ حضرت دیوبند کے اکابر کافر کہہ دے تو کافر بھی ہے اور آپ کے نزدیک سور بھی ہے. انہوں نے کافر کہا ہے. اور تمہارے اشرف علی تھانوی، جی جی، انہوں نے خود ہی کہا تھا جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تھا. کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ بولے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے نا تو وہ خود کافر ہو جاتے. جی اچھا. تو حضرت آپ نیٹ چالو کریں نا. یہ آپ کے پاس میں نے المحند اور المفند بھیجی ہے، علماء دیوبند کی کتاب ہے. اس میں حضرت تھانوی کی تقریر موجود ہے. انہوں نے اس میں آپ کے اعلیٰ کو کافر کہا ہے. دیکھیں، المحند کی بات مقبول ہوگی کیا؟ ایسی کتاب پیش کریں گے جو آپ کے نزدیک معتبر غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے؟ بتائیں. ایسی بات کو آپ پیش کریں گے، ایسی کتاب کا حوالہ دیں گے جو کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، بتاؤ. اور وہ کتاب جو علماء دیوبند میں. جی جی جی، کیا بول رہے ہیں؟ میری ویڈیو کب ڈالو گے؟ آڈیو کس کی؟ آڈیو ریکارڈ کر کے کب ڈالو گے یوٹیوب پہ؟ نہیں، آپ جواب دے دیں نا پہلے. جو آپ نے جو کہا انہوں نے آخری دو جیسے آڈیو ریکارڈ کر کے ڈالتے ہو نا. جی جی جی. ہاں بلال صاحب ہاں ذرا، بلال صاحب ہاں جی ذرا بتائیں، اگر آپ کے اعلیٰ حضرت
دیوبند کے کافر کافر کہہ دو تو پتھر کی لکیر بن جائے آپ کے نزدیک، لیکن آپ کے ریحان رضا اور اختر رضا نے آپس میں دونوں کافر کہا ہے، تو وہ دونوں کافر کیوں نہیں؟ وہ پتھر کی لکیر کیوں نہیں؟ مانیں گے جی جی ہاں جی جی بتائیں، آپ بتائیں بھائی، آپ کے اختر رضا بھی تو آپ کے نزدیک معتبر ہے نا معتبر؟ ہم جانتے ہی نہیں ابھی. تو اختر رضا جو تاج الشریعہ کہتے ہیں، نہیں جانتے اس کو آپ؟ ہاں جانتے ہیں. تو ان کے بڑے بھائی ریحان رضا نے لکھا ہے، انہوں نے ایک پوسٹر چھاپا ہے اور اپنے بھائی سے کہا ہے، مولوی ریحان رضا خان سے چند سوالات اس پوسٹر میں لکھا ہے، اپنے بھائی سے کہا ہے کہ اب آپ نے مفتی اعظم کے 40ویں کے موقع پر اور 29 شعبان کو رضا مسجد میں مغرب کے وقت جب مسجد بھر رہی تھی مجھے کافر کہا ہے. مجھے کافر کہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اختر رضا کہہ رہے ہیں کافر، یعنی ریحان رضا اختر رضا کافر کہا، اور کہا ہے تیری بیعت ختم، تیری بیعت بھی فسخ. کس بات پہ کہا تھا انہوں نے؟ وہ تو آپ جانیں، جب کفر کا فتویٰ آپ کے یہاں ہے وہ تو آپ صفائی پیش کریں گے نا، ہم تھوڑی صفائی پیش کرنے جائیں گے. ایسے نہیں لگتا ہے. اصل میں اس لیے کہا ہے، سنیں میں بتا رہا ہوں سنیں. تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دوں تو؟ جی لگائے نا، آپ کی تو عادت ہی یہی ہے نا. فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگتا. نہیں لگتا ایک دم تھوڑی نہ لگ جائے. مطلب مولوی بلال صاحب، 5 منٹ 4 کے اوپر لگایا. جی مولوی بلال صاحب، مطلب آپ کے جو جتنے لوگ ہیں وہ معصوم من الخطا نعوذ باللہ من ذالک ہے نا. ایک عام انسان ہوں. جو آپ کے مسلک کو قبول کر لے وہ تو پاک صاحب دودھ کو دھلا ہوا ہے، وہ غلطی معصوم ہے آپ کے نزدیک. جس طرح آپ کے اعلیٰ مطابق لکھا ہے کہ ان کی قلم و زبان سے نقطہ برابر خطا اللہ نے ناممکن بنا دیا تھا. یہی نا، جو آپ کے مسئلے کو قبول کر لے وہ معصوم ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک، اور جو دیوبندی بن جائے چاہے کتنی نیکیاں کرے وہ آپ کے نزدیک کافر. آپ کے یہاں اختر رضا صاحب ریحان رضا صاحب دونوں آپس میں دوسرے کافر کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی نیچے لکھی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی مسلمان کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری تھی یا اختر رضا کو کافر کہتے یا ریحان رضا کو کافر کہتے، لیکن آپ کے یہاں تو ہم تو اشرف علی کو کافر کہیں گے. اچھا، آپ کے یہاں آپ لوگ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کیا؟ کون کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی نبی نہیں، جھوٹ نہ بولیں، میری بات سنیں. دیکھیں بلال صاحب، جو نبی کی بات ہوتی ہے پتھر کی لکیر ہوتی ہے. دیکھو میں بتاؤں، پہلی بات تو نبوت ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. ہاں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات پتھر لکیر ہے؟ کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جسے کافر کہتے ہیں وہ کافر، جسے مسلمان کے مسلم، مطلب آپ کو اختیار دیا گیا ہے. دیکھو، ارے تمہیں پہلی بات تو صحیح کر کے کچھ آتا ہی نہیں ہے. کیا تم لوگوں کو بس پھنسانے کا کام کرتے ہو. ارے یہ بلال صاحب میں صحیح بات بتا رہا ہوں. بلال صاحب، تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے. بلال صاحب آپ کے مجدد سبسکرائبر بڑھا کے. بلال صاحب آپ کا مجدد آپ کو پھنسا کر گیا ہے. دیکھیں یہ کتاب دیکھیں، یہ احکام شریعت ہے. اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کر اس کو ناممکن فرمایا ہے. تو آپ کے یہاں جو آپ کے مسئلہ قبول کر لے وہ معصوم من الخطایا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جو دیوبندی بنے چاہے کتنی نیکیاں ہو، کتنے ان کے عقائد سچے ہو، ان کی عبارت پر آپ کے علماء تعبیر کرتے ہوں، آپ کے علماء رحمۃ اللہ کہتے ہوں، پھر بھی وہ کافر آپ کے نزدیک ہے نا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں وہ تو قبر میں پتہ چلے گا جب قبر میں آئیں گے آپ. ہاں بھائی ابھی تو ظاہر ہو چکا ہے جناب، ابھی اعلان کر دیا آپ کے گھر سے، ہو گیا ابھی اعلان کر دیا ہے. دیکھو نا، یہ دیکھو نا، میں بھیج رہا ہوں، دیکھو نا، یہ دیکھو 2 کتاب میں نے بھیجی. دیکھو یہ 2 کتاب ہے، فتویٰ مہریہ ہے اور راہ و رسم منزلہ. دیکھیں 2 کتاب ہے، دونوں کتاب میں دیوبندیوں کو سنی اور مسلمان مانا گیا ہے. کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے راہ و رسم منزلہ. علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی صاحب نے لکھا ہے صفحہ نمبر 266 پر کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا ہے. دوسری کتاب فتویٰ مہریہ میں لکھا ہوا ہے میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازعین، یعنی دیوبندی اور بریلوی اہل سنت جماعت میں سے ہیں. ایک منٹ بات تو سنو. ہاں بولیں. ٹھیک ہے، ہم وہیں پر ہی آ کے بات کر لیں گے. کب آتے ہو؟ اس بات آئیں گے. لیکن جواب لے کے آنا اس کا جواب لے کے آنا. سنو میری بات سنو نا. ابھی تو
اچھا ایک کام کرو نا بلال صاحب ایک تو میں بتاؤں تو میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں جھوٹ مت بولو ایک جاہل ابھی مولوی صاحب بول رہا تھا، وہ آرام سے سن رہے تھے، تمہاری شان بڑھ رہی تھی نا، اور جب تم اپنے گھر سے کافر ثابت ہو گئے تو بولنے لگے میں عالم نہیں، تمہارے سب ایسے ہی بولتے ہیں، تمہارے سب ایسے ہی بولتے ہیں. ابھی تم کو مولوی صاحب بول رہا تھا، بڑی سن رہے تھے خوشی سے. تھوڑی دیر پہلے میری والدہ سے بات ہوئی، ہاں انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں کیا کر رہا ہوں میں؟ پڑھائی کر رہا ہوں، ہاں ابھی اسٹارٹ کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اگر تم پڑھ رہے ہو پڑھ لیتے. بلال صاحب سنو بلال صاحب سنو میری بات ذرا سنو، ڈرائیور بڑھانا ہے اپنے. میری بات سنو. تم پڑھ رہے ہو، مولوی نہیں ہو، تو تمہیں تحقیق کرنی چاہیے تھا مکمل عبارت، تمہارے اپنے گھر کی دلائل دیکھنی چاہیے تھے. تمہارے گھر میں لوگ کیا کہے، پھر کافر کہتے. اشرف علی کافر ہے تو کافر ہے، بس ہم اسے کافر ارے مانتے ہیں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، تم کو نبوت کا درجہ، تم اپنے کو نبی مانتے ہو، بتایا نا، تم اپنے نبی مانتے ہو اپنے آپ کو. ایسی چیزوں جو تم نے ابھی بتایا نا، ہاں اس کے بارے میں ہم ابھی آگے تحقیق کریں گے. اگر مر گئے تو کسی مسلمانوں کافر کہہ کے مرو گے نا تو کافر ہو جاؤ تم تو. نہیں ہم تو بھائی اسے کافر کہیں گے، آج بھی کہیں گے، کل بھی کہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اسے کافر. وہ تو تمہاری روزی روٹی اسی پہ ہے نا، تمہاری روزی روٹی اسی پہ ہے. جتنے تم علماء دیوبند کو کافر کہو گے تم کو تمہارا پیٹ جب بھرے گا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ بتاؤ تو میں سنو، اگر تمہارے اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا یار، تو کیا مسلمان ایک بات سنو تو میں تو جی بلال صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں. پھر تمہارا ریحان رضا کو اختر رضا کو کافر کہو نا، وہ بھی تو کافر ہے نا. ہمیں دیکھو پہلے اس کے بارے میں پوری تحقیقات ہو جائے. یہاں بھی تحقیق کرو نا بھائی. بلال صاحب جس طرح آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، اس طرح آپ کے بہت سارے علماء نے تحقیق کر کے ہمارے اکابر کو مسلمان مانا ہے، اور ہمارے اکابر کی عبارت پر تعویل کی گنجائش پیش کی ہے، اور کہا اچھی تعویل کرنی چاہیے. اور جنہوں نے ہمارے اکابر پر تحقیق کی ہے تمہارے مجدد کی طرح تعصب کا اینک پہن کر کے، اور وہ اپنے یہ تکفیری مشین کو ہاتھ میں لے کر کے سب کو کافر کہتا تھا. تمہارے جتنے بہت سارے علماء جو ایسا نہیں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی جو ہر مسئلے کو خالص شرعی نقطہ نظر دیکھنے کے عادی تھے. مانا ہے تمہارے لوگوں نے، ہمارے اکابر کو مسلمان مانا ہے. اب تم تو مرنا ہے، تم پر بد دعا ہے کسی کی، اللہ والے کی، کہ تم کفر کے حالت میں مرو، کیونکہ تمہارے بڑے علماء تو تعویل کر رہے ہیں، تمہارے بڑے علماء تو اکابر علماء دیوبند کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سنی کہہ رہے ہیں، اہل سنت میں سے کہہ رہے ہیں. لیکن تم ہو کہ مرے جا رہے ہو، اور تمہارے اندر وہی ناپاک خون ہے تمہارے مجدد کا. تو کہو گے نا تم بھائی، جب تم کافر کسی کو کہہ رہے ہو، تمہارے مجدد نے کہہ دیا کافر، تو اگر اس کو کافر کہو گے، تمہارے گھر تمہارا تاج الشریعہ کافر کہہ رہا ہے، اس کو کافر کیوں نہیں کہہ رہے تم؟ اس کو بھی تو کافر کہو. مرو گے اسی طرح سے، تم لوگ اسی طرح سے کفر کا حالت مرو گے، مسلمانوں کافر کہہ کے. تمہارا اختر اسی کتاب میں اللہ کے نبی کا حدیث کو کوٹ کر دیا ہے، دونوں میں سے کوئی کافر ہوگا، اختر رضا کافر، ریحان رضا، دونوں میں سے کوئی کافر ہے. اور اسی کی پوجا کر رہے ہو تم لوگ آج. کریے گلی گلی کریا تاج الشریعہ، جس کو اس کا خود بھائی اور گھر والا زیادہ واقف ہے اپنے گھر کے لوگوں سے. اور ریحان رضا پتہ ہے اس کو کہ اختر رضا کیا تھا، اسی لیے فتویٰ دیا ہے اس کو. تمہارے یہاں اکابر دیوبند پر کفر کا فتویٰ، وہ تو پتھر کی لکیر، اور تمہارے گھر میں جو کفر کھیل لگا جا رہا ہے، وہ تمہارا کھیل ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے. مردودو ابھی تو خوب آرام سے سن رہا تھا، مولوی کہہ رہا تھا، تو جب دیکھا کہ وہ خود کافر ہو گیا، اسے گھر میں کافر نکل گئے کئی لوگ، تو بول رہا ہے میں مولوی نہیں ہوں.